أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد وفرقان الحميد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، یوم شہادت علی کے سلسلہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ذکر صالحین سنت قرآن پاک ہے، اور پھر خالق کائنات نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر صالحین حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ ذکر صالحین ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ذکر صالحین ہمیں اپنا کردار، ہمیں اپنے افعال، ہمیں اپنی سوچ کو عین قرآن اور اسلام کے مطابق ڈھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو یوم شہادت علی کی نسبت سے اس وقت ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی، سننے کی برکات سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز دوستو بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رجز میں خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ عزیز دوستو، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر ساری کائنات رش کرتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت نبی میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ
بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح اس حال میں اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو رحمت عالم نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں داخل کر لیا، اور پھر جب ان سب حضرات کو اپنی چادر کے نیچے جمع کر لیا، اپنی چادر میں چھپا لیا، تو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دیں۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پاک ہستیوں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے نام سے خطاب فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی قرابت والے کون ہیں جس کی محبت ہم سب پر واجب ہو گئی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، حضرت علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے میری قرابت سے ہیں۔ محترم بھائیو، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل بے شمار ہیں۔ آپ سے محبت مومن کی پہچان ہے اور آپ سے بغض و عداوت نفاق کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے اور جس نے ہر جاندار کو پیدا فرمایا، حضور نبی امی کا مجھ سے عہد ہے اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ علی سے صرف ایمان والا محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے عداوت رکھے گا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایک معیار آ چکا ہے، ایک اسٹینڈرڈ آ گیا ہمارے پاس ایک کسوٹی آ گئی، ہمارے پاس ایک ترازو آ گیا، جس ترازو کو سامنے رکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ انسان مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ منافق ہے تو پھر اس کے دل میں بغض علی ہوگا، اور اگر کسی انسان کے دل میں محبت علی
رچ بس چکی ہے، اگر کسی انسان کے دل میں عشق علی رچ بس چکا ہے، اگر کسی انسان کے دل میں احترام علی رچ بس چکا ہے، اگر کسی دل میں عقیدت علی جا گزیں ہو چکی ہے، تو پھر وہ بندہ مومن ہے۔ حضرت سیدنا حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی، علی مجھ سے ہے، علی میرا ہے، وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، میں علی کا ہوں، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ، اور سوائے میرے یا پھر علی کے میری طرف سے کوئی کسی قسم کی صلح کرنے یا کوئی پیغام پہنچانے یا کسی معاہدہ کے ختم کا اعلان نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا تو ان میں سے بعض لوگ جھنڈے لیے ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے والوں کا قلع قمع کر دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آج تو علی نے حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہو منی وانا من، علی میرا ہے، میں علی کا ہوں۔ تب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ دونوں کا ہوں۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں۔ غور فرمائیے گا، علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں آپ دونوں کا ہوں، میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت کی بارگاہ بے کس پناہ میں کھانے کے لیے پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح دعا کی، الہی تیری مخلوق میں سے پسندیدہ ترین شخص کو بھیج کہ میرے ساتھ یہ گوشت کھائے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ مولا اپنی مخلوق میں سے اپنے پسندیدہ ترین انسان کو بھیج جو یہاں میرے پاس آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر یہ گوشت تناول کرے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا، آپ کا اتنا فرمانا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لہٰذا ان سے کامل محبت کے بغیر کوئی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ علم سے حصہ نہیں پا سکتا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربت علی کے بغیر نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کی قسمت میں لکھا گیا ہے جس انسان کی قسمت میں قرب علی لکھا گیا ہے۔
جس انسان کی قسمت میں قرب علی لکھا گیا ہے، بجا طور پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر لے جاتی ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر وہی انسان مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول کیا جا سکتا ہے جس انسان کے دل میں محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی۔ اگر دل محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی ہے، اگر دل احترام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی ہے، تو پھر کبھی بھی وہ دل محبت مصطفیٰ سے معمور نہیں ہو سکتا، پھر وہ انسان کبھی بھی مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قرب و منزلت حاصل تھی جو مخلوق خدا میں کسی کو نہیں تھی۔ میں آپ کی بارگاہ میں سویرے سویرے حاضر ہو کر باہر سے عرض کرتا، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھنکار دیتے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا، ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے جانیے اور اپنے قلب و نظر کو روشن کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالی عز و جل نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب میں رکھی ہے، اور میری ذریت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں رکھی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا، تم میں سے حضرت عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پر تہمت تک لگا دی، جبکہ نصارہ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ انہیں اس درجہ میں پہنچا دیا جو ان کا تھا ہی نہیں، یعنی انہوں نے خدا کا بیٹا کہا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، محبت میں حد سے آگے نکلنے والے مجھے ان اوصاف سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، اور بغض و عداوت رکھنے والے جن کا بغض انہیں اس بات پر ابھارے گا کہ مجھ پر تہمت لگائیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالمیان نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ ذکر علی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کرداروں پر، اپنی ہستیوں پر ہستی علی کا، کردار علی کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔